بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی ونبینا مولانا محمد مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من حوال مقتحم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين وفي رواية إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته رواه البيهقي۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ خطاب صحابہ کرام کو ہے، ساری امت کے لوگوں کو ہے۔ ایھا الناس، صحابہ کرام کو خطاب یعنی سامنے تھے، لیکن ساری امت کے لیے یہ بات ہے۔ لیس من شیء یقربکم من الجنہ، کہ جو بات بھی تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہے، وہ یباعدکم من النار، اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، یہ سب چیزیں قد امرتکم بھی، میں نے اس کا تم کو حکم دے دیا۔ یعنی جتنی چیزیں جنت کے قریب کرتی ہے اور جتنی چیزیں جہنم سے دور رکھتی ہے وہ سب میں نے بتلا دی ہے۔ ولیس من شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ الا قد نہیتکم، اور نہیں ہے کوئی چیز جو تم کو قریب کرتی ہے جہنم سے اور دور کرتی ہے تم کو جنت سے، وہ بھی میں نے تم کو سب بتلائی۔ یعنی جنت میں کون سی چیز لے جانے والی ہے، جہنم میں کون سی چیز لے جانے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سب تم کو بتا دیا ہے، اور ظاہری بات ہے سب بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر۔ وَإِنَّ روح الامین، اور ایک روایت میں آتا ہے روح القدس، مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے میرے قلب میں یہ بات ڈالی، نفس فی رعی، کیا ڈالی؟ یعنی اللہ پاک کی طرف سے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی بھی انسان، کوئی بھی نفس مرے گا نہیں جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جتنی روزی ملنے والی ہے اتنی ضرور لے۔ مرتے وقت بھی کبھی کبھی آدمی چائے پی لیتا ہے، کوئی چیز چکھ لیتا ہے، تو یہ اس کی رزق میں باقی ہے۔ تو ہر ایک کا جو رزق مقدر میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پورا پورا اس کو ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایک دانہ بھی کم نہیں کریں گے، پورا کا پورا جتنا ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ جی ہاں، حتیٰ تستکمل رزقہا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہذا خبردار، الا فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وہ اجملو فی الطلب، اور کہتے ہیں دھیان کے ساتھ صبر کے ساتھ روزی کو طلب کرتے رہو۔ حلال کو اختیار کر لو، حرام کو چھوڑ دو، چاہے وہ لاکھوں کا ہو۔ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ آدمی حرام میں پڑھ کر زیادہ حاصل نہیں کرنے کا، وہی حرام سے بچ جائے گا تو حلال طریقے سے اللہ جل شان کو دے دیں گے۔ لیکن بندے نے جب جلدی کی تو پھر وہ حرام بھی ملا اور پھر جہنم کا عذاب بھی ملا۔ اس لیے کہا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتَبْطَاءَ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور تم کو کوئی چیز اس بات پر تیار نہ کرے کہ روزی اگر تم کو دیر سے ملتی ہے تو تم اس کو حاصل کرو اللہ کی نافرمانی کر کے، حرام سے۔ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی روزی لکھی ہے اس میں کم زیادتی ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ جل شانہ لکھ دی ہے، اتنا ملنے والا ہے۔ اگر صبر کیا تو حلال طریقے سے ملے گی آزمائش، اور صبر نہیں کیا حرام طریقے سے، روزی وہی ملنے والی ہے، لیکن ایک طریقہ
جنت میں جانے کا مستحق بناتا ہے اور ایک طریقہ کس کا بناتا ہے؟ جنت میں جانے کا. یہ ہماری سمجھ نہیں، اس لیے ہم بہت سی مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ بول کر یا دغابازی کر کے یا ایسا کر کے، جتنے طریقے ناجائز مسلمانوں کو معلوم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو زیادہ کر لیں. ہو ہی نہیں سکتا ہے بالکل. یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو حرام میں پڑھ کر مالدار بن گیا تو اتنا اس کو جو ہے حلال طریقے سے ملنے والا ہی تھا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ذات پر سپرد کر دیا. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. اللہ جل شانہ سے معلوم نہیں، پا نہیں سکتا ہے مگر اس چیز کے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، قرآن ارشاد ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. رزق اتنا ہی ملنے والا ہے، لیکن یہ ہمارا دماغ ہے، بس اس کے اندر وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن یہ کتنی صاف بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ چاہتے ہو اس وقت نہیں مل رہی ہے، ٹھہر جاؤ. حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ رات کو جب تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، حکیم المدنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور بیچارہ ذرا تھوڑے تنگ دست سے، تو شیطان بہت وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا تہجد میں کھڑا ہو گیا، صبح بچے کیا کھائیں گے. نہیں، تو وہ بیچارے اس وسوسے کو برداشت کرتے تھے. ایک دن دعا مانگی، یا اللہ جتنا میری زندگی بھر میں آپ دینے والے ہیں آگے پیچھے سب مجھے ایک ساتھ دے دو، میں آپ کے پاس مانگتا ہوں حلال طریقے سے. دعا قبول ہو گئی. اور پھر جو ہے صبح میں کوئی سبب ایسا بنا، کسی کے دل میں آیا اور بہت ساری چیزیں جو زندگی بھر ملنے والی تھی، تو کتنا زیادہ ہوگا، وہ سب دے دیا. اناج بھی دیا، نقد بھی دیا، کیس بھی دیا، سب کچھ دیا بہت. تو سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں نماز پڑھتے تھے، اس میں اس کو رکھ دیا اور تالا لگا دیا، چابی جیب میں رکھ دی. پھر شیطان آیا اور کہاں سے کھائے گا، کہا جیب میں چابی اللہ نے دیا. سمجھے نا، ملنے والا وہی ہے، لیکن آدمی جس راستے سے مانگے گا اسی راستے سے اس کو ملے گا. پائپ ایک ہی ہے، نکلنے والا اتنا ہی ہے. منہ چاہتا ہے تو منہ نکلے گا، اور شربت چاہتا ہے تو شربت نکلے گا اس کے اندر سے. ہمارے یہ سمجھنے سے کہ ہم ایسا دھوکہ کر لیں گے، ایسا دھوکہ کر لیں گے. اور آدمی متقی بن نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ حلال رزق نہ کھائے. یاد رکھ لینا، یہ چاہے کتنے وظیفے وظائف پڑھتے چلے جائے، روزانہ 10 مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھے، بہت بڑا ثواب ہے صلاۃ تسبیح کا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن رزق کیا ہے؟ کام بننے کا نہیں. اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ مختصر سی نصیحت ہے لیکن بہت عظیم الشان نصیحت ہے. اتنی عظیم الشان نصیحت کہ زندگی بھر آدمی اس کے اندر کر لے. جتنے اگر نہ ہو تو کوئی حلال طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے کسی سے قرض مانگ لو، دیانت کے ساتھ، دل میں دینے کا پورا ارادہ ہو. قرض لینا جائز ہے، بلکہ ضرورت کے وقت لو تو انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا. نہیں، یہ ٹھیک ہے تو نہیں. آخر میں چل کر اگر بہت مجبور ہو جائے تو زکوٰۃ کا مال بھی مسلمان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. سمجھے نا، زکوٰۃ کا مال کیا ہے؟ حلال ہو جائے. اور یہ زکوٰۃ کوئی میلی و خراب چیز نہیں ہے. وہاں اوپر جو ہے کسی نے وہ کارٹون بنایا تھا، وہ یہ کیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ کیا کہتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کا. ایک ہاتھ نیچے کے اوپر، میں نے کہا نکال ڈالو اس کو، ایک ہاتھ اوپر نیچے نہیں، اس سے زکوٰۃ لینے والے کی عیب نکلتی ہے. زکوٰۃ بھی بال حلال ہے، حلال طیب ہے، جو مستحق ہو اس کے لیے، جو مستحق اس کے لیے حلال طیب. تو آخر میں یہ بھی ہے، قرضہ بھی ہے، لیکن حرام طریقے سے جھوٹ بول کر. اب یہ سوچ لو کہ ہم کہاں کہاں جھوٹ ہو رہے ہیں. مجھے کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہے اور مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہے دنیا کے اور دین کے معاملات میں. یہ ہے اتنی سی چیز اپنے پاس رکھو. اور آخر میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ رزق وہی ملنے والا ہے، لیکن شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جتنا تم رزق جو ہے جو ملنے والا تھا وہ، لیکن تم حرام طریقے سے اس میں برکت بالکل نہیں. پریشان پریشان پریشان، چاہے لاکھوں بن جاؤ. دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، میرے تو سامنے، میرے کی جگہ سامنے لاکھوں ہے، بڑے بڑے لوگ، کتنا پیسہ ہوتا ہے، لیکن کس طریقے سے مر رہے ہیں آخر میں. آپ نے دیکھا، پریشان زندگی ہو رہی ہے. اور حلال رزق تھوڑا سا ہوگا، لیکن اس کے اندر کیا اللہ نے رکھا ہے؟ سکون کی روح رکھی ہے اس کے اندر، سکون کی روح. اس کو کھا کر اللہ کی یاد آئے گی، ہے نا. یہ بات بڑی لمبی ہے، میں مختصر وقت میں ہی آپ کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت رہتا ہے اس وقت، ہے نا، اور بھی کچھ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک
ہم سب لوگ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما. عمل تو بہت بڑا ہے لیکن یا اللہ ہماری ذات سے جو نکلا ہے ٹوٹا پھوٹا ہے، قبول فرما، معاف فرما، ہمارے سب کی گناہوں کو معاف فرما، پوری مجلس کو قبول فرما، اہل مجلس کو قبول فرما. یا اللہ کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو بھی، ہسپتالوں میں، سارے عالم میں، مرد عورت بچے بوڑھے کمزور، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. خصوصاً یا اللہ جن لوگوں نے خبر دی ہے ان کی بیماری کی شفا کے لیے یا اللہ ان کو بھی یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، پوری مجلس کو اس برکت سے نواز عطا فرما، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، خاتمہ بالخیر فرمانا. مرنے وقت مولا کریم تیری یاد ہمارے دل میں بسا دینا، دنیا سے یا اللہ ہمیں ہٹا دینا. مولا کریم مرتے وقت صرف آپ ہی کا سہارا ہے، اس وقت بھی آپ کا سہارا ہے، لیکن اس وقت یا اللہ بظاہر بھی کسی کا سہارا نہیں، آپ ہی کا سہارا ہے. دونوں جہان کی بلا عطا فرما، ہمارے والدین کی، رشتہ داروں کی اور امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مغفرت فرما، پریشانیوں کو دور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.